Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ممنون حسین اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں مرکزی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، السلام علیکم اور جشن آزادی مبارک. ابھی کچھ دیر پہلے ہم سب نے مل کر اپنا سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند کیا ہے. وطن عزیز کی آزاد فضاؤں میں لہراتا ہوا یہ پرچم تحریک آزادی کی ولولہ انگیز داستان بھی بیان کرتا ہے اور گزشتہ 7 دہائیوں پر مشتمل تحریک استحکام پاکستان اور تعمیر پاکستان کے کٹھن مراحل کی کہانی بھی سناتا ہے. اس پرچم پر جگمگاتے ہوئے چاند ستارے کی روشنی اہل وطن کی خوشیوں کی مظہر اور کاروان ترقی و کمال کی رہبر ہے. میری دعا ہے کہ یہ پرچم ہمیشہ سربلند رہے. عزم و ہمت کا یہ قافلہ سخت جاں اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے اور سرزمین پاک پر بسنے والے ہر ذی روح کی خوشیوں اور راحتوں کو دوام ملے. آمین. آج کا دن اس اعتبار سے بھی یادگار ہے کہ ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہمارے عظیم دوست اور پڑوسی چین کا اعلیٰ سطح کا وفد ان تقریبات میں شرکت کر رہا ہے. میں اپنی حکومت پاکستان اور پاکستانی قوم کی طرف سے وفد کے سربراہ اور عوامی جمہوریہ چیف کے نائب وزیر اعظم جناب وانگ ینگ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج کی تقریب میں ان کی شرکت اس حقیقت کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ دونوں ممالک تمام عالمی اور علاقائی امور پر یکساں نقطۂ نظر رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاک چین تعاون نہ صرف باہمی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم ہے بلکہ خطے میں امن اور توازن کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے. میرے عزیز فرزندان وطن، آج خوشی اور جوش و جذبے کے وفور میں یہ پرچم سر بلند کرتے کاروان عزم و ہمت کو ہمیشہ رواں دواں رکھنے کا عزم صمیم دہراتے اور تعمیر پاکستان کے عہد کی تجدید کرتے ہوئے مسرت کے بے پایہ جذبات کے ساتھ ساتھ ہمارے دل و دماغ میں بعض خدشات بھی سر اٹھاتے ہیں. بعض بزرگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہماری محنت اور جد و جہد رائے گاں گئی جبکہ ہمارے بچے اپنے مستقبل کے بارے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں. گرد و پیش کی صورتحال اور گردش ایام کی شوریدہ سری نے ان سوالات میں شدت اور رویوں میں حدت پیدا کر دی ہے. یوم آزادی جیسے تہوار اس طرح کی صورتحال میں غور و فکر کا موقع ہی فراہم نہیں کرتے بلکہ ان کے حل کی راہیں بھی سجاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ اس عہد کے سلگتے ہوئے تمام سوالوں کا جواب ہمارے آفاقی نظریات، قائدین تحریک آزادی کے افکار اور ہماری شاندار تاریخ فراہم کر سکتی ہے جس سے روشنی پا کر اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بلکہ بہترین بنایا جا سکتا ہے. معزز خواتین و حضرات، میں جب ان سوالوں پر غور کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ان خدشات کا سبب فکری مغالطے اور تاریخ کا ناہموار سفر ہے. قوموں کی زندگی میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جانا حیران کن نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسے اس طرح کی آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. وہ قومیں جو مسائل کی شدت سے گھبرا کر مایوسی کے اندھیروں میں پناہ لیتی ہیں، سنہرا مستقبل
ان سے دور ہو جاتا ہے، اور جو قومیں آزمائش کی بھٹی میں تپ کر کندن بن جاتی ہیں، زمانہ ان سے روشنی پا کر اپنی راہ کا تعین کرتا ہے۔ آج سے 70 برس قبل آزادی حاصل کرتے وقت ہمارے بزرگوں نے عزم کیا تھا کہ اپنی جہد مسلسل سے اقوام عالم میں نمایاں مقام حاصل کرنے والی یہ قوم اپنے فکر و عمل سے ایک ایسا نظام کی نقیب بنے گی جس کے نتیجے میں یہ خطہ ارض امن و آشتی کا گہوارہ بنے گا، اور ایک ایسا فلاحی معاشرہ وجود میں آئے گا، دنیا جس کی پیروی کر کے اپنے دکھوں سے نجات حاصل کرے گی۔ لیکن آج ہم لوگوں میں سے بیشتر، خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سے اندیشے پانے لگے ہیں۔ قومی مستقبل کے بارے میں فکر انگیزی اور تشویش اچھی بات ہے، لیکن مایوسی درست نہیں، کیونکہ کسی بڑے عزم کے ساتھ سفر کا ارادہ باندھنے والی قومیں اپنی مشکلات پر قابو پانے میں ہمیشہ کامیاب رہتی ہیں۔ معاصر دنیا میں مفادات کے ٹکراؤ اور دیگر داخلی و خارجی مشکلات ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ اس طرح کے حالات میں زمینی حقائق سے چشم پوشی کر کے مسائل کے حل، اس کے نتیجے میں خوشحالی اور مقاصد کی آرزو میں بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس کے برعکس وہ حالات کی اونچ نیچ سے گھبرانے کے بجائے معاملات کو ان کی فطری رفتار سے چلنے دیتی ہیں۔ اس طرح مایوسی کا اندھیرا امید کی روشنی میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے بچوں کو نصیحت کروں گا کہ وہ ذہنی پراگندگی کا شکار ہو کر منزل سے دور ہونے کے بجائے دانشمندی کا مظاہرہ کر کے قومی مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بن جائیں۔ قومی مقاصد کے حصول کا دوسرا اصول یہ ہے کہ نصب العین کے تعین اور اس کے حصول کے لیے اختیار کیے گئے طریقہ کار سے کبھی انحراف نہ کیا جائے۔ اس کی ابتدا ہمیں اپنی نجی زندگی سے کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اصول پسندی اور قانون کا احترام قوموں کو وہ طاقت، ترقی اور توانائی عطا کرتا ہے جس کی مدد سے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں اس آفاقی اصول کی روشنی میں اپنے ماضی و حال کا جائزہ لے کر فیصلہ کرنا ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران ہماری کارکردگی کا معیار کیا رہا ہے۔ اس جائزے کے دوران زندگی کے مختلف شعبوں میں ہماری کامیابی کے فقید المثال نمونے بھی سامنے آئیں گے، اور بعض ایسی لغزشوں کی نشاندہی بھی ہو سکے گی جن کے سبب مسائل پیدا ہوئے۔ قومیں اپنے اس حسن و قبح کے گوشوارے کو تسلیم کرنے کے بعد ہی آگے بڑھنے کی طاقت حاصل کر سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، جو قومیں خوشی اور مسرت کے لمحات میں بھی اپنے مقاصد کو نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، ان کا حال ماضی سے بہتر اور مستقبل تابناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نظام حکومت کے بارے میں عوام، خاص طور پر نوجوانوں کی بے چینی پر ضرور توجہ دی جائے۔ ان دنوں بعض حلقوں کی جانب سے موجودہ نظام حکومت کی موزونیت کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ قومی معاملات پر غور و فکر قابل تحسین ہے۔ اس سے اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے ضروری ہے کہ معاملات کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے دیکھنے کے بجائے انہیں ان کے درست تناظر میں دیکھا جائے۔ قیام پاکستان سے اب تک ہم مختلف نظام ہائے حکومت کا تجربہ کر چکے ہیں، لیکن کیا سبب ہے کہ اس کے باوجود ان معاملات میں یکسوئی حاصل نہیں ہو سکی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تجربات کے نتائج آنے سے پہلے ہی بے چینی کا شکار ہو گئے ہوں، یا کسی وجہ سے یہ نظام ان اصول اور ضوابط کے مطابق اپنی فطری رفتار اور مزاج کے مطابق پروان نہ چڑھ سکے۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ جلد بازی میں کسی بھی نئی راہ کا مسافر بننے کے بجائے
ماضی کے تجربات کی اچھی طرح چھان پٹک کر لی جائے۔ تحریک آزادی اور قیام پاکستان سے لے کر اب تک حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری قوم کا مزاج بنیادی طور پر جمہوری اور پارلیمانی ہے، جس پر وہ بارہا اپنے اعتماد کا اظہار کر چکی ہے۔ یہ تاریخ کا جبر ہے کہ ہمارے مزاج سے مطابقت رکھنے والا نظام پورے طور پر برگوبار نہ لا سکا۔ اس طرح کے معاملات میں ضروری ہوتا ہے کہ قوم گروہی اور طبقاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر اپنے درمیان وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرے۔ اس کے بعد ناگزیر ہے کہ ہم سب اپنے اجتماعی فیصلوں کا احترام کریں تاکہ ماضی کی طرح نت نئے تجربات کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے کے بجائے ہموار طریقے سے قومی ترقی کا سفر جاری رکھا جا سکے۔ ریاست اور نظام ریاست کے استحکام کا راستہ بھی اسی رویے سے نکلے گا۔ جمہوری رویوں میں بلوغت و پختگی بھی اسی سے پیدا ہوگی اور قومی ترقی و استحکام کا راستہ بھی اسی سے ہموار ہوگا۔ کیونکہ معاشرے کے تمام طبقات اور مکتبہ فکر جب تک قومی لائحہ عمل پر مکمل طور پر یکسو نہ ہو جائیں کامیابی نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ خواتین و حضرات، وطن عزیز کو آج جن چیلنجوں کا سامنا ہے ان کے پیش نظر ضروری ہے کہ غیر جذباتی طریقے سے ان مسائل کا جائزہ لے کر ملک میں اعتدال اور معقولیت کو فروغ دیا جائے۔ گزشتہ صدی کی ابتدائی دہائیوں میں جب عالمی شکست اور ریخت کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو پوری مسلم دنیا کی طرح مسلم بر صغیر کی فضا میں بھی جذبات کا تلاطم برپا تھا اور مسلمانوں سے ہیجانی کیفیت میں ایسے فیصلے سرزد ہو رہے تھے جن سے پہلے سے موجود مسائل مزیدہ پیچیدہ ہونے لگے۔ ان حالات میں مصور پاکستان علامہ محمد اقبال اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح ہی وہ قائدین تھے جنہوں نے اپنے اعصاب پر مکمل طور پر بحال رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اعتدال اور حکمت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ آج کے حالات میں بھی قوم قیادت سے اسی قسم کے طرز عمل کی توقع رکھتی ہے کہ قائدین اپنے وقتی اور گروہی مقاصد سے اوپر اٹھ کر ملک و ملت کے مستقبل کی نگہبانی کریں۔ اس پس منظر میں میں یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کشیدگی کے ماحول میں اگر جوش پر ہوش غالب نہ آیا تو آج ہم جس اقتصادی احیا کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ تشنہ تکمیل رہ جائے گا اور قوم اس تساہل پر ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے میں پوری قوم خاص طور پر تمام ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی رنجشوں اور گلے شکووں پر قابو پا کر خالصتاً قومی مفاد میں آئین پاکستان پر متحد ہو جائیں۔ اور اس کی حفاظت اور پاسداری کو یقینی بنانے کا عزم نو کریں، کیونکہ یہی دستاویز ہمیں اپنی ذات سے بلند کر کے قومی مقاصد کی آبیاری کا راستہ دکھائے گی اور قومی امنگوں کے ترجمان کی حیثیت سے وطن عزیز کی ترقی و استحکام کی ضمانت فراہم کرے گی انشاءاللہ۔ آئیے اس ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہم تمام اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں، اپنے دامن سے نفرتوں اور بدگمانیوں کو جھاڑ کر اخلاص و محبت کو فروغ دیں اور مایوسی کے اندھیروں کو امید کی روشنی میں بدل کر اپنی قوم کا مستقبل محفوظ بنا دیں تاکہ ہم اپنے وطن میں آزادی کی حقیقی خوشیاں منا سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری قوم، خاص طور پر میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، اپنی یہ قومی ذمہ داری اس خوبی سے ادا کریں گے کہ تاریخ رہتی دنیا تک انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتی رہے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. پاکستان پائندہ باد. کنونشن سینٹر اسلام آباد میں صدر مملکت ممنون حسین خطاب کر رہے تھے.